پچ کوئی ازم نہیں ہے آپ کے پاس لڑنے کے لیے. بس ٹھیک ہے. وہ نہیں، وہ تو پہلے بھی نہیں، وہ تو پہلے بھی ابو شاکر صاحب نہیں تھا، پہلے بھی نہیں تھا. آپ غلط فہمی میں تھے، کوئی بات نہیں. آپ کو ابو شاکر صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو میں راز کی. ہاں بتائیے. پتہ ہے ایتھیسٹ کا جو ازم ہوتا ہے اس کی شیلف لائف ایک کوسچن تک ہوتی ہے. جب تک وہ کوسچن کرتے رہتے ہیں تب تک ان کا ازم زندہ رہتا ہے. جب ان کو جواب دینے کی باری آتی ہے تو ازم فوت ہو جاتا ہے. پھر وہ کبھی ایگنوسٹک بن جاتے ہیں، کبھی ڈیسٹ بن جاتے ہیں، کبھی اسکیپٹک بن جاتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں. And I just don't know کہ یار at what stage will you start thinking کہ یہ سارے کا سارا ایک خراب بازار ہم نے بنایا ہوا ہے، جان چھڑائیں اس سے، ایک اللہ کی طرف جائیں، ایک ریشنل سسٹم کی طرف جائیں جہاں پہ حقوق و فرائض ہیں، جہاں پہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے، جہاں پہ سینٹرلائزیشن ہے، جو کہ سارے کے سارے کولیکٹیوسٹ آئیڈیا ہیں، جو پرفیکٹ یہ کوڈ کرتا ہے ہیومن نیچر سے، جو کہ کولیکٹیوسٹ ہے. چھڑائیں جان اپنی، کہاں پھنسے ہوئے ہیں. کچھ ایتھیسٹ ایسے ہیں، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، ہر ایتھیسٹ الگ ہے. بہت سے ایتھیسٹ جو آپ کے پاس بات چیت کرنے کے آتے ہیں وہ کافی احمق ہوتے ہیں، تو میں تو تسلیم کرنا اس بات کا. تو پر ہر ایتھیسٹ ایسا نہیں ہوتا. That's my point کہ ہر ایتھیسٹ ایسا نہیں ہوتا. That is the whole point کہ چونکہ کوئی کلیکٹیوسٹ تھاٹ نہیں ہے، کوئی سینٹرلائزیشن نہیں ہے. میں آپ کو پتا ہے، آپ پہلے بڑے ٹائم سے آپ آ رہے ہیں، وہ جو ہماری ایک اسٹریم چل رہی تھی کنونس می آن ایتھیزم، وہ 55 گھنٹے کے لگ بھگ وہ چلی تھی. اور کیا ہی مزے کی بات ہے کہ 55 گھنٹے میں ایتھیسٹ مل کے ڈیفائن تک نہیں کر سکے کہ ایتھیزم کیا ہوتا ہے. اس میں آپ کے ملک کے بھی آئے تھے ایتھیسٹ، انڈیا سے بھی، میرے خیال میں یو کے سے بھی، پاکستان، وہ کہاں سے اکٹھے ہو کے کوئی دو ایتھیسٹ آپس میں اتفاق نہیں کر سکے کہ ایتھیزم ہوتا کیا ہے. ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دیٹ ان ون سینٹینس؟ میرے لیے تو ڈیفینیشن یہ ہے، ایتھیسٹ وہ ہے جو گاڈ پہ یقین نہیں کرتا جب تک وہ سیٹسفائی نہ ہو جائے کہ اس کے لیے ایڈیکویٹ ثبوت ہو. That's it, nothing more. You see, that's fine. And I respect the fact کہ آپ نے بڑے کلیئر طریقے سے آپ نے بتایا. پر پرابلم اس کہ آپ نے یہ بات کرنے سے پہلے کہا کہ میرے نزدیک یہ ہے، which means کہ اگلے کے نزدیک کچھ اور ہوگی، اس سے اگلے کے نزدیک کچھ اور ہوگی. And that is the point I am making. You can't even define what is atheism coherently. تو میں کیوں انسان ٹائم، میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ ایتھیزم انسانی انٹلیکٹ کے لیے ایک انسلٹ ہے کہ جس چیز کو آدمی ڈیفائن بھی نہیں کر سکتا، جس کو چیز پازیٹیو نہیں کرتی، دیر از نتھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، سوائے اس کے کہ مجھے نہیں پتا لیکن میری علمی کی بیس پہ مجھے یقین ہے کہ تم غلط ہو. دیٹس انسلٹنگ ٹو ہیومن انٹلیکٹ، ڈونٹ یو تھنک؟ نو آئی ڈونٹ تھنک سو. میں تو ڈائریکٹ ڈکشنری کی ڈیفینیشن پہ جاتا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھیں میں کون ہوں، لیکن میں بھی سمجھیں میں کون ہوں. جس طرح ایک منٹ، جس طرح آپ نے لا اسٹڈی کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جج یا وکیل کے پاس بک آف اتھارٹی ہوتی ہے کرمنل لا میں بھی، جس سے وہ ڈرائیو کرتے ہیں. سو ایوری باڈی از آن دا سیم پیج. اسی طرح ایتھیزم بھی ایسا ہے، میرے لیے تو ایتھیزم بھی ایسا ہی ہے جیسے بک آف اتھارٹی. Did you just accept کہ آپ ڈکشنری پہ ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں، ڈکشنری ڈیفینیشن، ڈکشنری کی ڈیفینیشن پہ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ میں ایتھیزم ایز ڈیفائنڈ بائی ڈکشنری. اور اگر دو ڈکشنریز میں علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشن ہوں تو بائی واٹ اسٹینڈرڈ آپ کہیں گے کہ ایک غلط ہے اور ایک ٹھیک ہے؟ دے آر ویری کلوز. میں نے آکسفورڈ کا نام لے لیا ہے، اگر دوسرے بھی کوئی کھولیں تو دے آر ویری سملر. میں بھی یہ کہتا ہوں آئی ایم بیسٹ فٹ. 100% تو میں اس میں بھی میچ نہیں ہوتا، بٹ آئی ایم بیسٹ فٹ. ایک ہے نا جو آپ کی، جیسے آپ نے آکسفورڈ کہا، یہ جو اسٹینڈرڈ ہماری ایکیڈیمک ڈکشنریز ہوتی ہیں، لیکن یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ تو فلسافیکل ہیں، وچ مینس کہ ہم جو فلسفی میں جب ٹرمز کو یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عام لینگویج میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ازم کا مطلب فلسفی میں وہ نہیں ہوتا جو ہم ایوری ڈے لینگویج میں ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک، ان انٹرسٹنگ کا مطلب فلسفی میں وہ نہیں ہوتا. آپ نے بڑی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ ڈیبیٹس کتنی سنتے ہیں، آپ نے اگر سنتے ہیں تو آپ نے بڑی دفعہ نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی فلسفر کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیٹ از ان انٹرسٹنگ ٹو می. اب نارمل انگلش میں اس کا مطلب ہے مجھے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن فلسفی میں جب ہم کہتے ہیں کہ سم تھنگ وچ از انٹرسٹنگ اور ان انٹرسٹنگ تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایوری لینگویج میں ہم جو کہتے ہیں کہ دس از میننگ لیس ٹو می، تو اس کا ایک مطلب ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے. لیکن جب فلسفر کہتا ہے کہ دس از میننگ لیس ٹو می تو اس کا مطلب ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتا ہے، وہ ایٹ لیسٹ ٹوٹلی تو نہیں لیکن سگنیفیکنٹلی ڈفرنٹ ہوتا ہے. سو دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ آپ جب ڈکشنری میں، ایکیڈیمک ڈکشنری میں ایتھیزم کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو وہ اور ہوگی. فلسفی میں جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایتھیزم کی 4-5 ڈیفینیشنز لکھی ہوئی مل جائیں گی، ڈپینڈنگ آن کہ آپ ہیں کس طرح کے.
پھر آپ کیسے چوز کریں گے؟ کیونکہ میں اس بارے میں زیادہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میں تو ہمیشہ ایک انڈیویجول کی طرح بات کرتا ہوں، چاہے میرے منہ سے فلاسفی نکل جائے، پرپسلی تو میں کبھی فلاسفی پہ بات کرتا نہیں، اگر منہ سے نکل جائے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں سمجھنے۔ ٹھیک بات ہے، تو آپ ایز این انڈیویجول بات کرتے ہیں، سو دین دیر از اندر ایتھیسٹ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ بھی ایز این انڈیویجول بات کرتا ہے، اور جب ایتھیزم کو ڈیفائن کرنے کی باری آتی ہے تو وہ آپ سے مختلف رائے رکھتا ہے، دین ہاؤ ڈو وی نو کہ آپ دونوں میں سے کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو ڈکشنری ڈیفینیشن پہ جاتا ہوں، اگر وہ بھی ڈکشنری ڈیفینیشن پہ جاتا ہے تو وہاں پر ہم برابر ہیں، اس کے بعد رائے تو ہر بات میں ہماری الگ ہو سکتی۔ That is the point I am making کہ آپ لوگوں میں کوئی سینٹرلائزیشن نہیں ہے، کوہیژن نہیں ہے، ہر آدمی نے اپنی اپنی ڈیفینیشنز پکڑی ہوئی ہیں، اپنی اپنی سائنس پکڑی ہوئی ہے، اپنی پڑھی، none of that accords with human nature جو کہ کولیکٹیوسٹ ہے کہ کم سے کم سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے، you gotta agree with something، اس کے بعد پھر آپ اس کی انٹرپریشن کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو مجموعی طور پہ اجماع ہے اس پہ آپ رائے رکھ سکتے ہیں اس کے خلاف، لیکن اس کے خلاف پریکٹیکلی آپ نہیں جا سکتے۔ That's human societies operate۔ لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ملک ہو جو خالص ایتھیزم کی بیس پہ بنا ہوا ہو، تو اس میں کیا ہوگا؟ ویسے ہمیں پتہ ہے یعنی کہ جو ایتھیسٹ اسٹروک سوشلسٹ ملک 3 بنے ہیں اس میں انسانوں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن I'm just interested کہ وہاں پہ گورنمنٹ کیا کہے گی کہ ہم نے ایک رول بنانا ہے، تو امیجن کریں کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہوگی اور ساری کیبنٹ جو ہے وہ اپنی اپنی بات کر رہی ہوگی، اس لیے کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اپنی اپنی رائے ہے، جرم کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہر آدمی کی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ You can't even have a functional society of pure atheists۔ میرے نزدیک وہ ایک سیکولر کنٹری ہوگا، سیکولر۔ آپ خدا پہ Secularism بلیو has nothing کرنا to do with چاہتے ہیں atheism۔ کیجیے۔ نہیں نہیں ابو شاکر صاحب، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ جو ہمارے دیسی ایتھیسٹ ہیں نا، میں ان سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں، آپ سے نہیں۔ سیکولرزم ایتھیزم نہیں ہوتا۔ پر میں سیکولر بھی ہوں نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سیکولر نہیں ہو سکتا۔ بھائی میں ایتھیزم کی بات کر رہا ہوں، میں سیکولرزم کی کب کا بات کر رہا ہوں؟ آپ ایتھیزم کی بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ۔ گورننس کا ایتھیزم سے کوئی تعلق نہیں، میں کیا کھانا کھاتا ہوں، کیا پیتا ہوں، اس کا ایتھیزم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے کھانے سے فرینکلی سیکولرزم کا بھی سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کیا کھاتے ہیں۔ سوچیں ایک منٹ کے لیے، میں آپ کو نا ایک ہیومن بیسس پہ میں ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ وائی از اٹ کہ جب ہم ایتھیسٹک کوہیژن کی بات کریں تو ہمیں یہ پوزیشن ڈیزرٹ کر کے کسی اور ازم کی طرف جانا پڑتا ہے، فار ایگزامپل سیکولرزم یا کسی اور طرف۔ اس کے اندر کیوں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی کھل کے اپنا دفاع کر سکے؟ ہمارے پاس دفاع کرنے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، سمپل یہ ہے ہم گاڈ پہ بلیو نہیں کرتے، دیٹس اٹ۔ آپ ثبوت دے دیں ہم بلیو کرنے لگ جائیں گے۔ اختی پتہ ہے آپ کا حساب کیا ہے؟ جب ڈرامہ صحیح کوئی سیریز چل رہی ہوتی ہے تو جب ڈرامہ صحیح ایکسائٹنگ سٹیج پہ آتا ہے نا تو فوکس ختم ہو جاتی ہے، پھر اگلی کس کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے نیچے کامنٹس میں لوگ جس طرح میری منتیں کر رہے ہیں نا، وہ مجھے پتا ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیجیے کہ آپ کو میکسیمم ٹائم، کیونکہ اب میں 15 منٹ تو نہیں دے سکتی۔ نہیں بالکل نہیں، ہم جائیں گے نہیں۔ میں نے صرف بس ایک کنفرمیشن لینی ہے ابو شاکر صاحب سے، یہ باتیں کہہ چکے ہیں، صرف میں نے کنفرمیشن ہی لینی ہے۔ دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے ابو شاکر صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ ایز اے ایتھیزم نو، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اگر آپ ایتھیزم کو کہتے ہیں برا ہے، میرے پاس تو ڈیفینڈ۔ جی یہ جو حارث سلطان نے آپ لوگوں سے کیا ہے نا، اس کے بڑے دور ریپرکشن جائیں گے، جگہ جگہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا موریلٹی کے بارے میں، دفاع کے بارے میں۔ یہ انٹرنیٹ کے جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں نا، جس میں محلے سے مراد کی جو نیش ہے جس میں یہ مسلم ورسز ایتھیزم اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اس محلے کی گلی گلی سے آوازیں آئیں گی، ہمارے پاس کوئی موریلٹی نہیں ہے، وہ کچھ ایبسولوٹ نہیں ہوتا، وہ ہمارے پاس دفاع کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ فکری یتیمی کھل کے سامنے آ رہی ہے اب۔ بہرحال شکریہ آپ کا، آپ نے دوبارہ آپ سے عزت بخشی، تشریف لائے، اور آپ کی وجہ سے ہاتھ تھوڑا سا اور کھولا۔